الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وَإِن كُنتم جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا صدق اللہ ورسولہ۔ معزز ناظرین، یوٹیوب چینل کے ذریعے شریعت کے بنیادی احکام کا سلسلہ جاری ہے، غسل کا بیان جاری ہے۔ احادیث کی روشنی میں ہم نے ضروری مسائل عرض کیے ہیں۔ آج کے درس میں ہم نے غسل کے فرائض کا بیان کرنا ہے۔ ابو داؤد نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ملائکہ اس گھر میں نہیں جاتے جس گھر میں تصویر کتا بغیر ضرورت کے اور جنب ہو، جنبی آدمی یا جنب عورت ہو تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں جاتے۔ معزز ناظرین کرام، ضروری ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، حدیث شریف سنا چکا ہوں کہ جنبی آدمی کے لیے کم از کم وضو کا ہونا ضروری ہے، جس سے اس کا کھانا اور سونا جو ہے وہ جائز ہو جائے۔ اس کے بعد ترمذی شریف میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیض والی اور جنب قرآن میں سے کچھ نہ پڑھیں۔ یہ چیز بہت قابل غور ہے معزز ناظرین کرام کہ کسی نے یہ مسئلہ بھی پوچھا تھا، اکثر و بیشتر عورتیں حفظ وغیرہ کرتی ہیں، دین اسلام کی تعلیم حاصل کرتی ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ جو مخصوص ایام ہیں، حیض کے ایام ہیں، بیماری کے ایام ہیں، اس میں قرآن کی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اسلامی طریقہ ہے اور اسلام کے مطابق ہم نے دین اسلام کو سیکھنا ہے، تب اس میں برکت آئے گی۔ شریعت کے اصولوں کو ملحوظ خاطر رکھ کے ہم نے دین کو حاصل کرنا ہے۔ تو معزز ناظرین کرام، غسل کے فرض ہونے کے اسباب ہم بعد میں ذکر کریں گے کہ کن کن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے، لیکن غسل کے جو 3 جز ہیں، اور یوں کہو کہ غسل میں جو 3 فرض ہیں، ان میں سے ایک میں بھی کوئی کمی رہ جائے تو غسل نہ ہوگا۔ پہلا فرض جو ہے وہ ہے کلی کرنا، منہ کے ہر گوشے کو، ہر پرزے کو، ہونٹ سے حلق تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ یعنی ہم پانی کو، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، اکثر لوگ یہ جانتے ہیں کہ تھوڑا سا پانی بھی اگر منہ میں بندہ لے اور اگل دے تو کلی ہو جاتی ہے۔ اس مسئلے کو غور سے سنیں کہ ہم نے منہ کے ہر حصے کو دھونا ہے، دانتوں کی جڑ، زبان کی ہر کروٹ میں، حلق کے کنارے تک پانی ہم نے بہانا ہے۔ یعنی منہ کے ہر حصے میں ہم نے اتنا پانی ڈالنا ہے کہ منہ کے ہر حصے کو ہم صحیح معنوں میں دھو سکیں، تو یہ کلی کے اندر ضروری ہے۔ دوسرا فرض جو ہے غسل کے اندر وہ ہے ناک میں پانی ڈالنا۔ ناک میں پانی ڈالنا ہے اچھے طریقے سے، جو ناک کا نرم حصہ ہے، نرم جگہ ہے، اس تک پانی پہنچانا ہے، اور ناک کے اندر جو گندگی ہے اس کو بھی وہاں سے ہٹانا اور اس کا چھڑانا بھی فرض ہے۔ اسی طرح تیسرا فرض جو ہے تمام ظاہر بدن کا دھونا، یعنی سر کے بالوں سے پاؤں کے تلووں تک جسم کے ہر پرزے کو دھونا، یہ فرض ہے۔ معزز ناظرین کرام، اکثر عوام یہ کہہ جاتے ہیں کہ سر پر پانی ڈال لو تو بندے کا غسل ہو جاتا ہے۔ نہیں، بعض جگہیں جسم میں ایسی ہیں جن کو احتیاط سے دھونا پڑتا ہے، جیسے چند جگہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں جن کو دھونا ضروری ہے، جس میں بے احتیاطی کی جاتی ہے اور غسل نہیں ہوتا، حالت جنابت میں بندہ رہتا ہے، نماز وغیرہ سب کچھ جائز نہیں ہے۔ ان میں سے ایک جگہ کانوں کے پیچھے جو بال ہوتے ہیں، ان بالوں کو ہٹا کر پانی بہایا جائے۔ اس کے بعد
بغل جو ہیں بغیر ہاتھ اٹھائے کہ ہم بغل کو نہیں دھو سکتے، ہم نے ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور بغل کو دھونا ہے۔ اس کے بعد ناف میں انگلی ڈال کر دھوئیں، جبکہ پانی بہنے میں شک ہو تو ناف کا جو سوراخ ہے اس میں انگلی ڈال کر اس کو دھوئیں۔ اس کے بعد ایک ضروری مسئلہ سنیں جو اکثر غسل کے متعلق پوچھا جاتا ہے۔ کسی زخم پر پٹی بندی ہو، اس کے کھولنے میں ضرر یا حرج ہو، یا کسی جگہ مرض یا درد کے سبب پانی بہنا ضرر کرے گا، اکثر ڈاکٹر کہہ جاتے ہیں، تو اس پورے عضو کو مسح کریں، اور اگر نہ ہو سکے تو پٹی پر مسح کافی ہے۔ اگر اس جگہ کو ہم مسح کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، بعض اوقات اس کو بھی مسح کرنا ممکن نہیں ہوتا، سخت پٹی باندھی ہوتی ہے تو ہم نے پٹی پر مسح کرنا ہے۔ لیکن اب پٹی جو ہے وہ موضع حاجت سے زیادہ نہ رکھی جائے، جس جگہ تک پٹی کی ضرورت ہے اس جگہ تک اس کو رکھا جائے۔ تو یہ بھی ایک عام طریقہ ہے، اکثر اوقات زخموں کی حالت میں، بیماریوں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ آخری مسئلہ یہ سن لیں، یہ بھی ضروری مسئلہ ہے۔ بعض اوقات ایسی بیماری لاحق ہو جاتی ہے جس میں ڈاکٹر حضرات ماہرین کہتے ہیں کہ غسل سے بچا جائے، یا اکثر و بیشتر سر پہ کوئی زخم وغیرہ ہوتا ہے جس کو ہمیں پانی سے بچانا پڑتا ہے، تو سر سے نہانے میں مرض میں زیادتی اور امراض پیدا ہوں تو کلی کرے، وہ انسان کلی کرے غسل کے لیے، ناک میں پانی ڈالے اور گردن سے نہا لے، اوپر سر پہ پانی نہ ڈالے۔ ہاں، سر کے ہر ذرے پر بھیگا ہاتھ پھیر لے کر غسل ہو جائے گا۔ ہاں، بعد میں جب صحت ہو مسح کر لے گا، سر پہ گیلا ہاتھ پھیر لے گا، اور بعد میں جب صحت مند ہو جائے تو سر دھو ڈالے، باقی غسل کے اعادے کی حاجت نہیں ہے۔ تو یہ معزز ناظرین کرام چند بنیادی مسائل ہیں غسل کے متعلق۔ تو غسل کے 3 بنیادی فرض آج ہم نے درس میں ذکر کیے ہیں، غور سے سماعت فرمائیں اور دوست احباب کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔